السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 987، سورۃ الروم، آیت نمبر 28 تا 32، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفة أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے لیے ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جانے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، پھر اسے کون راہ پر لائے گا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ پس تو ایک طرف ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ ضربہ اس نے بیان کی، لکم تمہارے لیے، مثلا ایک مثال، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، حل کیا، لکم ہیں تمہارے لیے، مما ان میں سے جن کے مالکت مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء کوئی شریک، فیما اس میں جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تم کو، فانتم کہ تم فیہ اس میں سواء برابر ہو جاؤ، تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم
جس طرح تم اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو، کذالک اسی طرح نفصل ہم مفصل بیان کرتے ہیں، الآیات آیتیں، لکم ان لوگوں کے لیے جو یاقلون عقل رکھتے ہیں، بلکہ اتبع پیروی کی الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظالموا ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشوں کی، بغیر علم بغیر علم کے، فمن پھر کون یہدی ہدایت دے سکتا ہے، من اسے جس کو اضل اللہ گمراہ کر دیا اللہ نے، وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار، فاقم چنانچہ آپ سیدھا کریں وجہ کا اپنا چہرہ، للدین دین کی طرف، حنیفا یکسو ہو کر، فطرت اللہ اللہ کی فطرت کو، اللہ تھی وہ جو فاترہ اس نے پیدا کیا، الناسا لوگوں کو، علیہا اس پر، لا تبدیلا نہ تبدیل کرو، لخلق اللہ اللہ کی پیدائش کو، ذالکا یہی ہے، الدین و دین، القیم سیدھا، ولیکن اور لیکن اکثر الناس لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، منیبین رجوع کرتے ہوئے، الیہ اسی کی طرف، واتقوہ اور تم ڈرو اسی سے، واقیموا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، ولا تکونوا اور نہ تم ہونا، من المشرکین مشرکوں میں سے، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے، فرقوا ٹکڑے کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانوا اور وہ ہو گئے، شیعان کئی گروہ، کلو ہر حزب گروہ، بما اس چیز پر جو لدیہم ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ الروم کی یہ آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ پاک پروردگار نے اپنی وحدانیت پر اور اپنی توحید پر مختلف مثالیں بیان فرمائیں۔ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ کوئی شریک اس کا نہیں ہے، ہاں جی، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں، اس کی ماں بھی نہیں، وہ احد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد اس نے نہیں جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد اور وہ پروردگار بھی کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے برابر اور ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے لات کو، عزا کو، منات کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، تاروں کو، ستاروں کو، سورج کو، پیغمبروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، مردوں کو، پتھروں کو، درختوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا تھا۔ اور یہ مشرک لوگ کہا کرتے تھے، یہ مشرک لوگ اپنے تلبیے کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک پروردگار کا وہ شریک جو اللہ کا شریک ہے اور جس کا مالک بھی اللہ ہے، اور ان چیزوں کا بھی جن کا وہ مالک ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، مشرکین مکہ بھی تلبیہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد خاموش نہیں رہتے، یہ کہہ کر اپنے کہی ہوئی بات کی بھی نفی اور رد کر دیتے۔ تو جب وہ کہتے لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ویلکم قد تم پر افسوس ہے، بس کرو آگے مت بڑھو۔ لیکن وہ بڑھتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1100
85، مگر تیرا ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور ان چیزوں کا بھی جن کا وہ مالک ہے. تو یوں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار شریک بنا رکھے تھے. بلکہ مکہ کے مشرک، عرب کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. لو جی، ہاں جی، اپنی بیٹی پیدا ہوتی تو منہ کالا سیاہ ہوتا، اپنی بیٹی کو زندہ درگور زندہ دفن کر کے مار ڈالتے، لیکن ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں. جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ اللہ پروردگار کے لیے پسند کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کافروں اور مشرکوں کو بہت ساری مثالیں دی ہیں. ویسے میں قرآن پڑھتا ہوں نا، ایک تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رحمان رحیم ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہوں تو آنکھوں دیکھا معاملہ بن جاتا ہے، عین الیقین ہو جاتا ہے قرآن پڑھ پڑھا کر کہ اللہ واقعتاً بہت زیادہ رحیم کریم ہے. ہماری سوچ اور توقع نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ کتنا غفور ہے اور کتنا رحیم ہے. بندہ اپنے دوستوں پر تو رحم و کرم کرتا ہی کرتا ہے نا، اللہ اتنا رحیم ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، قرآن پاک نازل کیا، یہ اللہ کے رحیم اور کریم ہونے ہی پر تو دلالت کرتے ہیں. اب ان آیات میں دیکھیے اللہ نے خود کافروں کے اندر مثال بیان کی، اور اللہ کی مثالیں خالی خیالی پلاؤ نہیں ہوتے. اللہ جو مثال بیان کرتا ہے نا وہ خیال نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے. تو اللہ اتنا رحیم کریم ہے ان کافروں پر بھی، یہ کافر بھی سدھر جائیں اور اسلام ایمان اور توحید کے دامن میں آ کر پناہ لے لیں، جہنم سے بچ جائیں. اب ان کی اپنی بدقسمتی کہ ان کو جہنم پسند ہے تو وہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر جہنم جاتے ہیں. فرمایا اللہ نے خود تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے. یہ جنہیں تم نے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کے شریک بنا لیے ہیں جی، ذرا سوچو اپنے اندر کیا جو تمہارے غلام ہیں جن کے تم مالک ہو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، تمہارے غلام تمہارے اس مال و دولت میں تمہارے شریک ہیں. اور اگر ہم یہ بات بھی کہیں ہاں جی اپنی طرف سے کہ کیا بندے کا غلام بندے کی بیوی اور اولاد میں شریک ہوتا ہے؟ جب بندہ روپے پیسے ٹکے میں اپنے نوکر کو یا اپنے غلام کو شریک نہیں بناتا، کیا کوئی اپنی اولاد میں اور اپنی بیوی میں اپنے غلام کو شریک بنا ڈالے گا کہ لو جی یہ بیوی میری بھی ہے اور میرے نوکر میاں یہ بیوی تمہاری بھی ہے، یہ سونا چاندی میرا بھی ہے، اور اپنے غلام اور نوکر اور کنیز اور لونڈی کو کہے کہ یہ سونا چاندی تمہارا بھی ہے، تمہارا جتنا دل کرے اٹھا لیا کرو، کھا لیا کرو، پی لیا کرو، میرا بھی جتنا دل کرے گا میں اٹھا لوں گا، کھا لوں گا، پی لوں گا. 14 صدیاں پہلے کی بات ہو یا آج کی بات ہو، اس وقت لونڈیاں تھیں، غلام تھے، ہیں جی، لونڈیاں تھیں، غلام تھے، کنیزیں تھیں، آج نوکر چاکر ہیں. کیا کوئی اپنے غلام اور اپنی لونڈی اور اپنی کنیز اور اپنے نوکر کو اپنے مال میں حصے دار بناتا ہے؟ آگے ایک قدم اگر ہم سوچیں، اپنی بیوی میں اپنے نوکر یا غلام کو حصے دار بنائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ہرگز نہیں بنائے گا. تو تمہیں کیسے گوارا ہوا کہ تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے؟ ہاں جی، ان بتوں ان مردوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا، یہ تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ اب یہ بہت پیاری مثال ہے اور بالکل عین حقیقت پر مبنی مثال ہے. تو کوئی مالک اپنے مملوک کو، کوئی آقا اپنے غلام، اپنی لونڈی، اپنی کنیز کو اپنے مال میں شریک نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتا ہے. اگر پہلے تو کوئی ایسا کرتا نہیں، کوئی کرے تو خود اس کی بیوی بچے اولاد اس کو نہ چھوڑے، ہیں جی. تو جب کوئی اپنے مالک، اپنے مملوک کو، آقا اپنے غلام کو
اپنی لونڈی اور کنیز کو اپنے مال میں شامل شریک نہیں کرتا، تم نے کیسے اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر مٹی اور پتھر کے بتوں کو شامل کر دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی بے انصافی۔ اب یہ بات اللہ نے خود کافروں کے نفسوں، ان کے جسموں، ان کے مال، ان کی زندگیوں میں سے بیان کر دی۔ ہر سمجھدار یہی کہے گا بھائی میں مالک ہوں، وہ میرا نوکر ہے، ہاں جی، میں مالک ہوں، وہ میری کنیز ہے، میری لونڈی ہے، میرا غلام۔ بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مالک اپنے نوکر کو اپنے ساتھ چارپائی پر، بیڈ پر، صوفے پر نہیں بیٹھنے دیتا ہیں۔ اور ظالموں، تم نے مردوں کو، ظالم تم نے بتوں کو، تم نے قبر کے مٹی میں ہو گئے مردوں کو اللہ کی الوہیت میں شامل کر لیا، ہاں جی، اللہ کو بھی سجدہ اور قبروں کو بھی سجدہ۔ تمہارے منہ پر ظالموں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تمہارا عمل کہ تم پاک بدن جا کر اور قبروں پر جا کر اور مردوں اور بتوں کے آگے جھک جاؤ۔ آج کی دنیا کا کافر بھی اپنے مال میں یا اپنی بیوی میں کسی بھی دوسرے کو سانجی اور شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو تم نے کیسے اللہ کے شریک بنا ڈالے؟ اب چاہے وہ ود سوا جیسے بزرگ ہوں، لات منات عزا بت ہوں، یا اجمیری قبر کے مردے ہوں، تم نے کیسے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے؟ اور یاد رکھو، جب کوئی کہے نا کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کہہ کر ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کا کہنا کہ کوئی اللہ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا نا، یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مسلمانوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہا۔ تو فرشتے کو اللہ کی بیٹیاں، پیغمبر کو اللہ کا بیٹا، اور پیغمبر کو روح نور من نور اللہ کہنا، یہ اللہ کو گالی ہے، گالی۔ کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں باب قولہ اللہ الصمد، حدیث نمبر 4975 4974۔ اب کسی عام بندے کو گالی دیں تو معاملہ مار دھاڑ تک آ جاتا ہے، اور جو اللہ کو گالی دے وہ کس قدر خبیث اور بدبخت ہوگا، ہیں جی، اور کیسے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی ہے۔ فرمایا ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ نور من نور اللہ کہتا ہے جی، وہ اللہ کا پیغمبر کو اللہ کا ابن بیٹا کہتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی ہے، دیکھ لو اپنے نوکروں چاکروں غلاموں کو اپنے مال میں شریک کرنا، برابر کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، کوئی شامل اور شریک کرنے پر تیار نہ ہو، ہاں جی، پھر یہ کہ بندہ کیا اپنے غلام اور نوکر سے بھی ڈرتا ہے؟ تو کوئی اپنے مالک اپنے غلام اور نوکر سے نہیں ڈرتا، جس طرح کا ڈر ایک بندے کو ایک آزاد آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں نا، اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی علم نہیں ہے، انہوں نے عقل کا استعمال کوئی نہیں کیا، نہیں تو عقل سلیم یہ بات کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، الصمد ہے، احد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ عقل سلیم یہ کہتی ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اختیار کیا،
اب اسے کون ہدایت پہ لا سکتا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس لیے یہ بات کہی کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، ورنہ گمراہ ہونے والا خود اپنے لیے گمراہی کا انتخاب کرتا ہے۔ عقل کو استعمال کرتا تو گمراہ نہ ہوتا، کیونکہ فطرت میں اللہ نے توحید رکھ دی ہے۔ عہد الستو کے اندر اللہ نے یہی بات بیان فرمائی۔ جب اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عہد لیا تو سب نے کہا بلا وربنا، کیوں نہیں جی، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ فطرت میں موجود ہے، اور یہاں تک کہ نبی پاک فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا مالک اس کے ناک کان کاٹ کر اسے جو ہے وہ عیبدار کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الروم کی آیت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا تلاوت فرمائی۔ تو کافر کا بچہ بھی اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ والدین اسے جو ہے وہ یہودی عیسائی مجوسی بناتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مستدرک کے حاکم میں 2566 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک دستہ بھیجا خیبر کے دن، انہوں نے جا کر مشرکوں سے جنگ کی اور مشرکوں کے بچے بھی مار ڈالے۔ تو آپ نے فرمایا بچوں کو کیوں مارا؟ کس چیز نے تمہیں بچوں کے قتل پر آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کافروں کے بچے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر جان فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے مطلب کا اظہار کرنے لگے، وہ عقل اور سمجھ بوجھ میں آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ کافر کا بچہ مارنا بھی حرام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر کا بچہ بھی مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے فطرت کو چھوڑا اور کیا کیا؟ ان لوگوں نے فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اختیار کر لیا، اور یوں یہ راہ راست اور ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2865 میں حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس نے مجھے آج کے دن میں جو کچھ سکھایا اس میں سے تمہیں چند باتیں سکھاؤں جن سے تم واقف نہیں ہو۔ اور وہ باتیں یہ ہیں کہ وہ مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء پیدا فرمایا۔ ہاں جی، کیا مطلب؟ ایک اللہ کے ہو جانے والے، اور یہ کہ پھر ان کے پاس شیاطین آتے ہیں اور شیاطین ان کو ان کے دین سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ چیزیں جو حرام کر دیں، وہ چیزیں جو میں نے حرام کر دیں، ابلیس نے کیا کیا کہ اللہ کی حلال ان کے لیے حرام کر دی، اور یہ کہ میں نے ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنائیں جن کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو میرا حکم کیا ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ بنانا۔ تو شیاطین نے اللہ کی حلال کو حرام کروا دیا، اور شیاطین نے حکم دیا میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا لیں جن کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک تھے، تو شیطان نے بندوں کو حکم دیا
اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا ڈالے، عقل اور فطرت کو چھوڑا اور بے دلیل باتوں کے پیچھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر ہلاک ہو گئے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھیے، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا فرمایا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ اسی پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہے، یہ دل کی باتیں ہیں۔ ظاہری طور پر نماز پڑھنی ہے، پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور مومن ہے، تو جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر اور مشرک ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہی فرق ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہوگا، اور جو نماز پڑھے گا وہ مومن ہوگا۔ اور فرمایا کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافروں اور مشرکوں میں سے ہی ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگ پھر کفر اور شرک کی وجہ سے فرقہ واریت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اپنے دین کو ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہوں میں تقسیم ہے، اور ہر گروہ اپنے پاس جو موجود پاتا ہے اسی پر ہی وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔